اس کے بعد میں نے پوچھا فما تقول فی بشر بن الحارث الحافی، اے خضر بشر الحافی کے لیے کیا کہتے ہیں، ان کا کیا مقام ہے؟ فرمایا لم یخلق بعدہ مثلہ، بشر الحافی کا پوچھتے ہو، بس اس کے چلے جانے کے بعد اس جیسا ہوا ہی کوئی نہیں۔ اس جیسا ہوا ہی کوئی نہیں۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب ایسی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد اس زمانے تک کی بات ہوتی ہے، ہمیشہ اس زمانے تک کی بات ہوتی ہے۔ اور درجہ یہ ملا کہ احمد بن الفتح امام ابن جوزی روایت کرتے ہیں صفت الصفوہ میں، امام احمد بن الفتح سے وہ روایت کرتے ہیں کہ رأیت بشر بن الحارث فی منامی وہو قائد فی بستان بین یدی مائدۃ وہو یأکل منہ، کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت بشر بن الحارث الحافی کو خواب میں وصال کے بعد، تو میں نے ان سے پوچھا یا ابا نصر، ان کی کنیت ہے، ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ بشر الحافی سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قال غفر لی ورحمنی واباہنی الجنہ، یہ ہے ولیوں کی زبان۔ ولی دعویٰ نہیں کرتے، ہم تو جس کو ولایت تو دور کی بات ہے، سلوک کی بھی ہوا نہیں لگی، سلوک کی ہوا بھی نہیں لگی، وہ بھی دعوے کرتے ہیں، جنتیں بانٹتے ہیں اور پکڑ کے پتہ نہیں کیا کا کیا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی ساری ایک دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اتنے اتنے اونچے مرتبے والے لوگ تواضع اور انکساری کرتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں، اپنے زائرین اور حاضرین کو بٹھا کے روتے اور ان سے ایک وعدہ لیتے۔ سیدنا امام جعفر الصادق وعدہ لیتے اور ان سے فرماتے یہ ہے اولیاء کا کام، وعدہ لیتے کہ مجھ سے وعدہ کرو میرے ساتھیوں کہ اگر تم میں سے کوئی بخشا گیا تو میری بخشش کی بھی سفارش کر کے بخشوا لے تاکہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا دے۔ اگر تم میں سے کسی کی بخشش ہوگی تو میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کرو کہ میری بھی شفاعت کر دو گے، اور اگر میں بخشا گیا تو وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے لیے بھی سفارش کر دوں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب کائنات نے جنت نہیں جنتوں کا مالک بنایا ہے، یہ جنتیں بانٹنے والے ہیں، ان کی بندگی کا، تواضع کا، انکساری کا یہ عالم ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو بشر الحافی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے معاف فرما دیا، مجھ پہ رحم کر دیا اور مجھے جنت سے نواز دیا۔ پھر میں نے پوچھا این اخوک احمد بن حنبل، آپ کے بھائی احمد بن حنبل وہ کہاں ہیں؟ امام احمد بن حنبل کا ان کا سب کا ایک زمانہ تھا، اور امام احمد بن حنبل آپ کو پتہ ہے کہ اہل سنت کے 4 ائمہ فقہ میں سے فقہ حنبلی کے امام، پوری امت میں فقہ حنبلی کے امام ہیں، اور آج تک حنابلہ عالم عرب میں امام احمد بن حنبل کے پیروکار۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حنبلی تھے، اور یہ امام امت کے علم شریعت کے امام حضرت بشر الحافی اس ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرنے والے فقیر کی صحبت میں جا کے بیٹھتے، ان کی مجلس میں بیٹھتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے امام
ساری دنیا تو علم شریعت سیکھنے کے لیے اور شریعت جاننے کے لیے آپ کے پاس آتی ہے. آپ ننگے پاؤں گلیوں میں پھرنے والے فقیر بشر الحافی کے پاس کیا سیکھنے جاتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہاں اس میں شک نہیں، لوگ میرے پاس شریعت جاننے آتے ہیں، شریعت کی خبر لینے آتے ہیں. درست ہے، لوگ میرے پاس شریعت کا پوچھنے آتے ہیں، شریعت کی خبر لینے آتے ہیں. میں بشر الحافی کے پاس شریعت والے کی خبر لینے جاتا ہوں، شریعت والے کا پوچھنا جاتا ہوں. شریعت ممکن ہے میں بہتر جانتا ہوں گا، مگر شریعت والے کو وہ بہتر جانتا ہے. وہ امام احمد بن حنبل، چونکہ ان کو کوڑے لگے، 90 کوڑے لگے تھے. وقت کے حاسدین علماء نے حکام کو بھڑکایا، سزائیں دی، 90 کوڑے لگے، قید خانے میں گئے، اذیتناک سزائیں دی. اس وجہ سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بھائی احمد بن حنبل کا حال کیا ہے؟ قال هو قائم على باب الجنہ وَيَشْفَعُ مِمَّنْ يَقُولُ الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. وہ جس وجہ سے احمد بن حنبل کو کوڑے لگے تھے اور جنہوں نے لگوائے تھے، خلق قرآن کا ایک مسئلہ تھا، رب کائنات نے احمد بن حنبل کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا ہے اور فرمایا احمد بن حنبل اب تو پہچانتا جا، جو صحیح عقیدے والا ہے اس کو جنت میں بھیج دے، جس کو بد عقیدہ سمجھے واپس دھتکار دے. اس کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا ہے، اس مقام پر کھڑا کر دیا. یہ حضرت بشر الحافی ملے ہیں، حضرت بشر الحافی ملے ہیں، اور ادھر امام احمد بن حنبل ملے ہیں خواب میں حضرت امام ابو عوانہ کو، خواب میں ملے ہیں. اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بشر الحافی کا کیا حال ہے. پہلے پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، اب وہ جواب دیتے ہیں مولا نے مجھے معاف کر دیا، معاف کر دیا. یہ دوسرا خواب ہے. تو پوچھا کہ بشر الحافی کا حال کیا ہے. امام احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ بشر الحافی کا کیا پوچھتے ہو، رب کریم نے مجھے قریب بلایا اور مجھے کہا احمد بن حنبل تجھے میری وجہ سے مار پڑی تھی نا، لوگوں نے میری وجہ سے مارا تھا، کوڑے کھائے تھے نا میرے نام پر. میں نے کہا جی ہاں میرے رب. فرمایا پردہ ہٹا دو، اب اس مار کے بدلے جو تو نے صحیح میرے نام پر جی بھر کے میرے مکھڑے کو تک لے. فرمایا اللہ نے اپنے دیدار سے نوازا. پھر انہوں نے پوچھا کہ سناؤ بشر الحافی کا حال کیا ہے. اب امام احمد بن حنبل جواب دیتے ہیں کہ دیدار کر کے میں جب پلٹا میں تو پلٹ آیا. بشر الحافی کا کیا پوچھتے ہو؟ واہ واہ واہ. یہ جواب امام بن حنبل واہ واہ واہ. بشر الحافی کا کیا پوچھتے ہو؟ میں جب بارگاہ الہی سے اس کا دیدار کر کے پلٹا تو میں نے اس وقت بھی دیکھا کہ رب کائنات نے اپنے سامنے دسترخوان بچھایا ہوا ہے اور اپنے دست محبت سے بشر الحافی کو کھلا پلا رہا ہے. تو میں جب گیا بارگاہ الہی اور اس کے حضور، یہ دوسرا خواب ہے جو بتا رہا ہوں اس رات سے الگ، تو تب بھی بشر الحافی رب کریم کے سامنے دسترخوان پہ تھا اور میں پلٹ آیا تب بھی دسترخوان پر تھا. معلوم نہیں کب بلایا گیا کب واپس پلٹا. یہ بشر الحافی یعنی کس عمل سے اس درجے پر پہنچے، کس عمل سے؟ عاجزی انکساری عمل، زندگی کا کردار بتا رہا ہوں. اس کو امام عبد الرؤف
المناوی نے الکواکب الدریہ میں روایت کیا، فرماتے ہیں کہ بشر الحافی ایک گلی سے جا رہے تھے تو سامنے ایک شرابی شخص آ گیا، دھت شراب میں دھت، منہ سے بو آئے، کوئی شخص اس کو قریب نہ بھٹکنے دے، وہ دھت شرابی شخص دوڑ کر حضرت بشر الحافی سے چمٹ گیا، معانقہ کر کے چمٹ گیا اور آپ کو چومنے لگا، قابو کر کے چمٹ گیا اور چومتا رہا، اور بشر الحافی اس شرابی کو ہٹایا نہیں ہے اپنے ساتھ سے، جب تک وہ چومتا رہا کھڑے رہے۔ وَبِشْرٌ لَا يَدْفَعُهُ عَن نَفْسِهِ، وہ شرابی چومتا جاتا تھا، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ يُقَبِّلُهُ، اور آپ ہٹاتے نہیں تھے، کھڑے رہے۔ فَلَمَّا وَلَّى تَغَرْغَرَتْ عَيْنَاهُ،